ان کی آفتیں آ جاتی ہیں۔ حسد ہے ایک بیماری، لیکن اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو یہ بیماری انسان کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر دیتی۔ حسد کی وجہ سے انسان تہمت لگاتا ہے، کیونکہ کسی کے اوپر حسد کیا تو کیا کرتا ہے۔ اب حسد کی تعریف کیا کی علماء نے کہا کہ کسی شخص کے پاس ایک نعمت آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا ایک نعمت کو، اور آپ تمنا کر رہے ہیں اس سے وہ نعمت چھن جائے، زوال نعمت کی تمنا کرو، یہ حسد۔ اس کے برخلاف ہے غبطہ خانہ۔ غبطہ بہت اچھی چیز ہے کہ مثلا کسی کے پاس آپ نے نعمت دیکھا اور تمنا کیا پروردگار مجھے بھی وہ نعمت ادا کر، دعا مانگی، خدا سے التجا کیے کہ خدایا ایک بندے کے پاس نعمت ہے، مجھے بھی وہ نعمت آپ عطا کریں، تو یہ غبطہ ہے، یہ اچھا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف کیا کریں، کسی کے پاس نعمت دیکھیں اور آپ یہ تمنا کریں کہ خدا ان سے وہ نعمت چھین لے، یہ حسد ہے۔ حسد کو علماء اخلاق کہہ رہے ہیں کہ شدت بخل ہے۔ جب انسان بخل کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، جس کے متعلق خداوند عالم نے اسی سورہ نساء میں بیان کیا، اور امیر المومنین سلام فرماتے البخل جامع لمصائب العیوب، بخل تمام بیماریوں کے مرکز ہے، وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بِهِ إِلَىٰ كُلِّ سُوءٍ، بخل ایسی لگام ہے جس کی وجہ سے انسان ہر برائی کے اندر جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بخل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نعمت کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اس سے وہ نعمت چھین لے، وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ اب یہ بیماری روحی بیماری ہے جس کے پتہ بھی نہیں چلتا، اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو کتنے سارے بیماریاں اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اب اس سے نعمت چھیننے کے لیے کیا کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، یا کہ اس کے خلاف تہمت لگاتے وہ بندہ ایسا ہے تاکہ اس سے نعمت کو چھیننا ہے، یا کیا کرتے اس کی غیبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ غیبت جیسے عظیم گناہ میں مبتلا ہو۔ غیبت کے متعلق خداوند کیا فرماتے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، آیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائیں، یعنی غیبت کرتے ہیں تو وہ یہاں کی مردہ بھائی کے گوشت کھا رہے۔ اور احادیث میں ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہے تو گویا اس کے تمام برے اعمال خود اپنے نام اعمال پہ لاتا ہے اور اپنے تمام نیک اعمال اس کو دیتا ہے۔ اور غیبت کے متعلق شیخ اعظم انصاری نے باقاعدہ طور پہ مقاصد میں پورا ایک باب لایا، وہاں پہ کچھ احادیث ذکر کی انسان واقعی حیران۔ یہ غیبت کی بیماری کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے۔ جب حسد میں ہے تو اب اس سے نعمت چھیننا چاہتے ہیں، نعمت چھیننے کے لیے کیا کرتا ہے، دوسروں کے پاس جا کے غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور غیبت کی وجہ سے کیا ہے، حسد کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان حتیٰ اپنے بھائی کو قتل کرنے میں آمادہ و تیار ہوتا ہے۔ حسد جیسی خطرناک بیماری ایک تو یہ اس وجہ سے ہے خطرناک ہے، یہ روحی بیماری پتہ نہیں چلتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوں۔ تیسری مصیبت یہ ہے کہ انسان دوسری بیماریوں میں اپنے دشمن کے ساتھ کرتا ہے، برخورد جو ہے نا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوتا ہے۔ حسد میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ حسد معمولاً ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا جاننا آنا ہے، جن کو آپ جانتے ہیں، جو ان کی جانتے ہیں ان کے اندر آپ نعمتوں کا مشاہدہ کیے ہو، تو پھر حسد کی بیماری شروع ہوئی۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیں خداوند عالم باقاعدہ نبی پاک کو حکم دے رہے ہیں، اے حبیب آپ اپنی امت کو تلاوت کر کے سنائیں ایک قصہ جس میں حسد کی وجہ سے کیا ہوا، زمین پہ سب سے پہلا قتل رونما ہوا۔ سورہ مبارک ہے مائدہ کی 27 نمبر آیت 28 نمبر آیت خداوند عالم فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے میرا حبیب اپنے امت کو سنائیں وہ قصہ جس میں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے کیا کیا، خداوند عالم کی درگاہ میں قربانی پیش کی، دونوں نبی زادے ہیں، دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، خداوند عالم نے ایک کی قربانی قبول کی چونکہ اس کے اندر صلاحیت تھی، وہ خلوص کے ساتھ پیش کیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی، تو فوراً اس نے کیا کیا، اس نعمت کا مشاہدہ کیا، دیکھا کہ خدا نے اس سے قربانی کو قبول کیا ہے اور یہ کل باپ کا جانشین بنے گا، نبی کا جانشین بنے گا۔ کیا کہا ادھر، فوراً کہا کہ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك، میں آپ کو قتل کروں گا کہوں، اور پھر کیا کیا، بعد میں قتل بھی کیا۔ انی اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار،
وذالک جزاء الظالمین. اب یہاں پہ اس طرح ہو گیا تو جس بھائی کی قربانی قبول کی تھی اس نے حسد سے روکنا چاہا، اس کو سکھانا چاہا. کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی علیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے کرو گے تو میں اپنے ہاتھوں کو آگے نہیں کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں عالمین کے پروردگار سے ڈرتا ہوں. یہ کہنا تھا، انہیں نہیں مانا. کیا ہو گیا؟ اب حسد کی آگ نے اس کو بھڑکایا اندر سے، راغب ہوا. کیا ہو گیا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. بس نفس نے، حسد نے اس کو مجبور کیا. تو کیا کیا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیه، بھائی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ.